بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیشین گوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کی تھی اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ایک پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں، ان کو بتلا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہونے والی ہے، ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب پیشین گوئی کی، اپنی امت کے سامنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا، اپنے ماننے والوں کے درمیان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، نبی کریم علیہ السلام کی خوبیاں، نبی کریم علیہ السلام کی فضیلتیں، نبی کریم علیہ السلام کی اچھائیاں، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے تو اس میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا. نبی کریم علیہ السلام کی فضیلتیں سننے کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کے کمالات سننے کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات سننے کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کے امتیازات سننے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم سر اسی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ و ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی تمنا رکھ دی، اس کی آرزو بیان کر دی، اس کی خواہش کا ذکر کر دیا کہ میرے چاہنے والوں میں سے، میرے جانثاروں میں سے اور میرے چہیتوں میں سے ایک شخصیت ایسی بھی ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے، ایک آدمی ایسا بھی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بچشم سر کرنا چاہتا ہے. تو رب تعالیٰ نے کہا اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، اس کی آزمائش ہوگی. تو شخص نے کہا جو بھی آزمائش ہوگی، جو بھی امتحان ہوگا، ہم اس امتحان کے لیے تیار ہیں، اس آزمائش کے لیے ہم تیار ہیں، جو بھی مصیبت آئے گی اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر کے وہ مقام متعین کر دیا، وہ جگہ متعین کر دی، وہ جگہ بھی متعین کر دی کہ تمہیں فلاں جگہ پہ رہنا ہے، فلاں جگہ پہ رہنا ہے. اور وہ جگہ تھی پہاڑ. اس پہاڑ کا نام ہے ثور، یعنی کوہ ثور میں غار ثور ہے، اس میں تمہیں سانپ بن کے رہنا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں انتظار کرنا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوہ ثور کے غار ثور میں آرام فرمائیں گے، یہاں پر تمہاری ملاقات ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ شخص ہے، نبی
کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات میں اس نے سانپ بننا گوارا کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں کیڑا بننا گوارا کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے شوق میں یہاں تک بڑھ گیا کہ اب وہ مٹی کھانے پہ مجبور ہے، کیڑے مکوڑے کھانے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ اس نے سانپ کا روپ اختیار کر لیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے لیے چلتے ہیں، چلتے چلتے یعنی وہ گھڑی بھی آ گئی، وہ لمحہ بھی آ گیا، وہ ساعت بھی آ گئی کہ مکے والوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دھوبر کر دیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے دوست سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے ہیں، راستے میں یہی کوہ ثور ملتا ہے، اور اسی کوہ ثور کے غار ثور میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہونے کے بعد میں اس کو صاف کرتے ہیں، اس میں جو ان کو سوراخ محسوس ہوتے ہیں، سوراخ جو ان کو دکھائی دیتے ہیں، اپنے اوپر والی چادر جو کرتے کی جگہ پر استعمال کرتے تھے اسے پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا آپ اندر تشریف لے آئیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پہ سر رکھ کے سو گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایک سوراخ پہ پڑتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی ایڑی وہیں پہ رکھ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا نکلے، کوئی سانپ نکلے، کوئی بچھو نکلے، کوئی تکلیف دینے والا جانور نکلے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈس لے اور میں غافل رہ جاؤں، میں کوتاہ رہ جاؤں، میری سستی کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی کیڑا ڈس لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی، ادھر سانپ کو من جانب اللہ حکم ہو چکا ہے کہ جس کی زیارت کے لیے، جس کی ملاقات کے لیے تم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو، وہ شخصیت یہاں پر آ چکی ہے، ملاقات کرنی ہے تو کر لو۔ جس کے اشتیاق میں تم یہاں تک پہنچے، جس کے شوق میں تم یہاں تک پہنچے، جس کی محبت میں تم یہاں تک پہنچے، جس کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچے، جس کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے تم یہاں تک پہنچے، وہ شخصیت تمہارے گھر پہ آ چکی ہے۔ اب جب اس نے نکلنے کی کوشش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی سامنے آ گئی۔ برسہ برس سے جس نے انتظار کیا ہو، برسہ برس سے جس شخصیت کے انتظار میں وہ سراپا انتظار تھا، آج ایک ایڑی اس میں آڑے آ رہی تھی۔ اس سے جب برداشت نہ ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی میں کاٹ لیا۔ ادھر کاٹنا تھا، زہریلا سانپ تھا، کاٹتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سراپا درد بن گئے۔ لیکن قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے استقلال پر، ثبات پر، جماؤ پر، صبر پر ایڑے نہیں ہٹائی، لیکن آنکھوں نے خطا کی، آنکھوں سے آنسو گرے، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک پر گرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا کے اٹھے، پوچھا ابو بکر خیر تو ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیر تو ہے، لیکن میری یہ ایڑی جو نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہاں پر کوئی کیڑا ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، اور میں نے اس ڈر سے پیر نہیں ہٹایا کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ کا سکون غارت ہو جائے گا، اس لیے میں ایڑی رکھے ہوئے ہوں اور وہ کاٹے جا رہا، تکلیف پر تکلیف پہنچائے جا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایڑی ہٹاؤ۔ ایڑی ہٹائی تو وہ سانپ نکل کے آیا، اور اس نے منت سماجت کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں کاٹنے کی، لیکن میں مجبور تھا دل سے، میں سراپا اشتیاق ہوں،
600 سال سے کم و بیش آپ کے انتظار میں یہاں سراپا انتظار ہوں. اب وہ میمون، وہ مبارک ساعت آ چکی تھی، وہ آن ہمایوں آ چکی تھی، جس مبارک گھڑی میں، جس مبارک ساعت میں، جس پیاری اور مقدس ساعت میں آپ کی ملاقات ہونے والی تھی. اس مقدس اور پیاری ساعت میں یہ ایڑی آڑے آ رہی تھی، اس لیے کاٹنا ہماری مجبوری بنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ہماری ایڑی پہ لگا دیا. ادھر ایڑی پہ لگایا، ادھر زہر ہرن ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سانپ نے کاٹا ہی نہیں ہے. یہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، نبی کریم علیہ السلام کی کمالات، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، نبی کریم علیہ السلام کی خوبیاں سننے کے بعد ایک انسان سانپ بھی بن جاتا ہے شوق میں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے شوق میں، اور مٹی کھاتا ہے شوق میں. صدیاں گزار دیتا ہے غار میں، صدیاں گزار دیتا ہے کیڑے مکوڑوں کے درمیان میں. لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چاہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.